بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر رائج اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ تو چل پڑا ہے، مگر اس قافلے میں جان نثار ہوں گے یا صرف حاضری لگانے والا کراؤڈ؟ آج اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایک ویڈیو کلپ جس کے ذریعے بہاول نگر واقعے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ پر بالوں سے پکڑ کر بچی کو گرانے والے ANF کے شفاق اہلکار کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، یہ سب کچھ آج کے ویلاگ میں شیئر کیا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے میری صرف ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اپوزیشن گرینڈ الائنس کے اس جلسے کا، اس قافلے کا، جس کا باقاعدہ آغاز کل پشین سے کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کا گزشتہ ولاگ میں نے بتایا تھا کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کا جو جلسہ پشین میں ہو رہا ہے وہ بڑا کامیاب ہے اور عوام کا ایک سمندر نکل آیا ہے۔ وہ ابتدائی رپورٹ تھیں، مگر اتنا ڈیڈ فلاپی وہ جلسہ نہیں تھا جتنا سوشل میڈیا میں اس کا شور و گوگا ہے۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کی جب انٹری ہوئی اس ہال میں، اسٹیڈیم میں، تو جلسہ ایک دم گرم ہو گیا اور چارج کراؤڈ نے بتایا کہ ہم موجود ہیں۔ لیکن اس میں ایک سبق آموز بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی قائدین نے اس جلسے کی کامیابی کے لیے کام کیا ہے وہ سارے اپنے کام میں فلاپ ہو چکے ہیں، ماں سوائے شیر افضل مروت کے۔ وہ ایک ایسا کراؤڈ پلر ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کی عزت رکھی اور ایک بہت بڑا کراؤڈ لے کر اس اسٹیڈیم میں داخل ہوئے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کا جو اگلا پڑاؤ ہے وہ پنجاب ہوگا، لیکن ناظرین اکرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب پاکستان تحریک انصاف اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے ایک ہارڈ اسٹیشن ثابت ہوگا۔ یہاں پہ انہیں کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف یا گرینڈ اپوزیشن الائنس کامیاب جلسے کرے یا ان جلسوں میں عوام کی ایک بڑی تعداد سے شریک ہو۔ تو ناظرین کرام، اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہتا ہوں بہاول نگر واقعے کی۔ تو اس پر گزشتہ روز پاکستان آرمی کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پولیس افسران سے ایک خطاب کیا ہے، کھڑے کھڑے خطاب ہوا ہے، 2 منٹ کا خطاب ہے، تو پہلے وہ سنیے۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، ان کو پتا ہوگا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، آگے کیا ہے، او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے، ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ذالک خزی فی الحیات الدنیا، یہی ہے نا، اور آخرت میں یہ دنیا میں سزا ہے، اس کی آخرت میں اور ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا قانون، یہ ہے اللہ کا قانون، اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو، آپ اللہ کے سپاہی ہو، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، یاد رکھنا میری بات، ٹھیک ہے۔ سب قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو، ٹھیک ہے۔ پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر۔ کے پی پولیس زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، گڈ شاباش۔
پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد. تو ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو کلپ سنا. اس میں آرمی چیف نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، قرآنی آیات کے حوالے دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فعل ہے. ایک انفرادی جو اہلکاروں کی غلطی تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی، اس غلطی کا اعتراف کیا گیا، کیونکہ آرمی چیف نے اس واقعے کو افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ریئلائز ہو چکا ہے کہ پاک فوج کے جو اس فعل نے ایک منفی تاثر چھوڑا ہے. تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آرمی چیف ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کو بھی یقینی بنائیں گے، اور دو فورسز کے درمیان جھگڑا بنانے والا جو ایک اصل موضوع تھا اسے بھی ختم کریں گے. تو ناظرین کرام، ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایئرپورٹ پر بچی کو بالوں سے پکڑ کر گرانے والے ANF کے صفاق اہلکار کے خلاف ابھی تک کیا کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے جو رپورٹ ANF کے حوالے سے آئی ہے، انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے اور اس کو بتایا ہے کہ ہم نے اس معاملے کی مکمل انکوائری کی ہے، اور جو انکوائری کمیٹی ہے اس کی تجویز پر ANF کے اہلکار کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور آئندہ 2-3 دنوں میں اس کے صفاق اہلکار کے خلاف ہونے والی کارروائی کو بھی پبلک کر دیا جائے گا، تاکہ آئندہ ایسے معاملات کو روکا جا سکے. تو اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں آج بات کرنا چاہتا ہوں جاتے جاتے کہ گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر 300 سے زائد ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے، جس پر اسرائیل بڑا سیخ پا ہے. اسرائیل کے ظلم و ستم تو دنیا کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. مظلوم فلسطینیوں کو جس طرح وہ نسل کشی کر رہا ہے، وہ ظلم اپنی جگہ، بربریت اپنی جگہ، لیکن ایرانی حکومت نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے. ایرانی حکومت کے مطابق اسرائیل پر فوجی کارروائی دمشق میں ایرانی سفارتی احاطے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کی گئی ہے. ایرانی حکومت نے پڑوسی ممالک کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی حملے روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی حملہ کر دیا جائے گا. ایران نے اسرائیل کو بھی مطلبہ کیا ہے کہ اگر کوئی اور غلطی کی گئی تو اس سے رد عمل جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور ہم براہ راست اسرائیل پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، چاہے اس کے حمایت میں امریکہ ہو یا کوئی اور بڑی طاقت. جذبے کو نہیں روکا جا سکتا، اور ایران کی اس بولڈ سٹیپ پر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو مظلوم مسلمان فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مذاکرات ایک اچھی چیز ہے، لیکن جب مذاکرات سے کوئی بات نہ مانتا ہو تو اس کی مرمت کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، اور اسلامی ممالک جو 57 ہیں دنیا بھر میں، ان کو اب اسرائیل کی مرمت کے بارے میں سوچنا ہوگا. تو ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.